بڑے میچ کے لیے پاکستانی ٹیم میں تبدیلیوں کا فیصلہ، بھارت کے خلاف سائم ایوب کو 4 یا 5 نمبر پر کھلائے جانے کا امکان، صاحبزادہ فرحان کے ساتھ محمد حارث یا فخر زمان اننگز کا آغاز کریں گے، اسپن کے خلاف ناکام حسن نواز کی جگہ فہیم اشرف یا حسین طلعت کو کھلانے کا فیصلہ، بالنگ لائن میں تبدیلی نہیں ہوگی، اسپنر سفیان مقیم کی شمولیت کا امکان نہیں۔ دلوں کی دھڑکنیں تیز، کرکٹ شائقین کا جوش بھی عروج پر، فینز نے قومی ٹیم سے امیدیں لگا لی، شاہینوں بھارت کو ہراؤ، گروپ سٹیج کا بدلہ چکاؤ، شائقین کہتے ہیں بھارت کی کمزوریوں کو سمجھ کر ان کے خلاف پلاننگ کریں، قوم کی دعائیں پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہیں، جیت ہماری ہوگی۔ سابق کرکٹرز کا پاکستان کو بھارت کے خلاف میچ میں لڑ کر کھیلنے کا مشورہ، سابق ٹیسٹ کرکٹر کامران اکمل نے کہا ہار جیت کا نہ سوچیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کریں۔ باسط علی کہتے ہیں پاور پلے اہم ہوگا، کوشش کریں پاور پلے میں وکٹیں نہ گرنے دیں، درمیان کے اوورز میں ڈاٹ بال کی جگہ سنگل پر فوکس کریں۔ فاسٹ بالر محمد عامر نے کہا طلعت اسپن کو اچھا کھیلتے ہیں، سائم پر مشکل وقت ہے، اگر اس کو نیچے نمبر پر بیٹنگ کروائیں گے تو فائدہ ہوگا، حارث رؤوف کے شامل ہونے سے پاکستانی بالنگ مضبوط ہوگی۔ سکس زیرو بھارت کے اعصاب پر سوار، دبئی میں پاکستانی پریکٹس کے دوران 6-0 کی گونج نے بھارتیوں کو پریشان کر دیا۔ قومی ٹیم نے پریکٹس کے دوران فٹ بال کھیلتے ہوئے 6 گول کیے تو حارث رؤوف نے 6-0 کی ایسی آواز لگائی سمجھو بھارت کو 10 مئی کی یاد آئی۔ بھارتی صحافیوں نے ایکس پر رونا شروع کر دیا، لکھا پاکستان جان کر ہمیں 6-0 سے چڑھاتا ہے۔ پاکستانیوں نے بھی خوب مزے لیے، لکھا آغا اینڈ کمپنی لگے رہو، پاک فوج کے ہاتھوں ملی ذلت بھارت کبھی نہیں بھولے گا، جہاں بھی جائے گا 6-0 یاد آئے گا۔ ایشیا کپ میں ایک اور پاک بھارت ٹاکرا، ARY نیوز پر سب سے بڑی ٹرانسمیشن، چوکوں چھکوں کی برسات، وکٹوں کی بھرمار، کون کرے گا کس کا شکار، پاک بھارت مقابلے کا ہے سب کو انتظار، سابق کرکٹرز کے تجزیے اور تبصرے، وسیم بادامی کی میزبانی میں خصوصی ٹرانسمیشن، بڑا مقابلہ جاری۔ سیکیورٹی فورسز کا ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کولاچی میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشن 7 خارجی ہلاک، 3 افغان شہری اور 2 خودکش بمبار شامل۔ ISPR کا کہنا ہے افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، وزیر اعظم نے کہا ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ محسن نقوی نے کہا قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ بھارت سے برابری کی بنیاد پر کشمیر سمیت تمام مسائل کا حل چاہتے ہیں، مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر پاک بھارت تعلقات قائم نہیں ہو سکتے، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کشمیر کے بغیر تعلقات استوار ہو سکتے ہیں تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا لندن میں اوورسیز پاکستانیوں کے کنونشن سے خطاب، کہا اوورسیز پاکستانیوں کے $38.5 ارب کے بغیر پاکستانی معیشت کا پہیہ نہیں چل سکتا، ہمیں قرضوں سے نجات حاصل کر کے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں پہلی بار سفارتی، دفاعی اور معاشی طور پر متحد ہو کر آگے بڑھ رہے ہیں، پاکستان نے بھارت کو تاریخی شکست دی، دنیا نے ہمارا منہ توڑ جواب دیکھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج برطانیہ سے امریکہ جائیں گے، 26 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے وزیر اعظم غزہ کی صورتحال پر خصوصی اجلاس میں بھی شریک ہوں گے، فلسطینی ریاست کے قیام کے حوالے سے ہم خطاب کریں گے، شہباز شریف کی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوں گی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری دورہ چین کے بعد وطن واپس پہنچ گئے، صدر نے چینگدو، شنگھائی، اورمچی اور کاشغر کے دورے کیے۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا چینی صدر شی جن پنگ کے ویژن کے تحت چین کی ترقی قابل تعریف ہے، خواہش ہے پاک چین عوام سڑک کے ذریعے سیاحت اور تجارت کریں۔ صدر مملکت کے دورے میں متعدد MOUs پر دستخط کیے گئے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی مختصر دورے پر چینی شہر گوانگجو آمد، کانسل جنرل کی گورنر سندھ کو بریفنگ، بتایا گیا گوانگجو میں پاکستانیوں کی بڑی تعداد مقیم ہے، اکثریت کاروبار سے وابستہ ہے۔
گورنر سندھ کامران ٹیسوری چین کا دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ۔ مارکہ حق میں بھارت کو عبرتناک شکست دی، مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ بھارت نے دوبارہ جارحیت کی تو پہلے سے بڑھ کر جواب دیا جائے گا۔ بھارت کا شوق ابھی باقی ہے تو آ جاؤ، تمہارے گھر میں گھس کر ماریں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا مارکہ حق جلسے سے خطاب۔ چودھری انوار الحق کی سعودی عرب کے ساتھ تاریخی معاہدے پر فیلڈ مارشل کو مبارکباد، کہا عوام اپنی بہادر مسلح افواج کے شانہ بشانہ ہیں۔ پاک سعودی عرب معاہدے پر بھارت میں صف ماتم بچ چکی، ہم نے مل کر دشمن کے عزائم ناکام بنانے ہیں۔ مسئلہ کشمیر دوبارہ OIC عرب لیگ میں اٹھایا جائے گا۔ جلسہ مارکہ حق سے دیگر مقررین کا بھی خطاب۔ پاکستان نے $50 کروڑ کے یورو بانڈز کی بروقت ادائیگی کے انتظامات کر لیے۔ IMF کی اہم شرط پوری ہو گئی، پاکستان دوست ملکوں سے بروقت قرض حاصل اور رول اوور کرے گا۔ حکومت دوست ممالک کے $12 ارب ڈپازٹ رول اوور ہونے کے لیے پرامید۔ سعودی عرب، چین اور متحدہ عرب امارات قرض بروقت رول اوور کر دیں گے۔ دریائے ستلج میں پاک پتن کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب، گاؤں باقر میں شدید کٹاؤ، درجنوں مکانات دریا برد۔ دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند ہونے سے جام شوروں کی تحصیل مانجنت سمیت دیگر علاقوں کے مزید 30 علاقے زیر آب۔ بڑھا پور، منظور آباد سمیت قریبی کئی دیہات کا زمینی رابطہ منقطع، متاثرین کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر۔ 2 روز قبل دریائے سندھ میں لوپ بند ٹوٹنے سے جھیل میں جمع آبی ریلا بکھری شہر پہنچ گیا، دکانوں اور گھروں میں پانی داخل۔ کراچی میں 3 خواجہ سرا قتل، پولیس کا کہنا ہے تینوں کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا۔ لاشیں تھانہ میمن گوٹ کی حدود میں ریسٹورانٹ کے قریب سے ملی۔ بھولاری کے قریب مال گاڑی کی بوگیاں پٹری سے اترے، 21 گھنٹے گزر گئے، ریلوے ٹریک بحال نہ ہو سکا۔ کراچی سے اندرون ملک جانے والی 5 ٹرینوں کی روانگی منسوخ، ذرائع کا کہنا ہے تاخیر اور مسافروں کی کم تعداد کے باعث گاڑیاں منسوخ کی گئیں۔ اسرائیل نے غزہ میں زمینی اور فضائی حملے تیز کر دیے، صہیونی فورسز غزہ شہر کی عمارتوں میں داخل، اسرائیلی بمباری سے 24 گھنٹے میں 91 فلسطینی شہید، صہیونیوں کی بے گھر فلسطینیوں کے خیموں پر بھی بمباری، بچوں سمیت متعدد فلسطینی شہید ہوئے۔ الشفا اسپتال کے ڈائریکٹر کے گھر پر بمباری سے خاندان کے 5 افراد شہید۔ ایٹنگز میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بڑا احتجاج، ہزاروں افراد کی شرکت، جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے تیل اویو میں احتجاج۔ گلوبل فریڈم سمود فلیٹیلا کا اگلا سٹاپ غزہ ہوگا۔ فریڈم فلیٹیلا پاکستان سمیت 50 ملکوں کے 800 رضاکار شامل ہیں۔ پرتگال اور برطانیہ کی جانب سے آج فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کیے جانے کا امکان۔ فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کے لیے یورپی ملک متحرک۔ فرینچ صدر کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ صدر میکرون کہتے ہیں سعودی ولی عہد سے فلسطین اسرائیل کے لیے 2 ریاستی حل پر بات ہوئی۔ نیو یارک ڈکلیریشن کو 142 ملکوں نے منظور کیا۔ 2 قومیں 2 ریاستیں، سب کے لیے امن اور سلامتی۔ عالمی برادری کو مزید متحرک کرنے کا وقت آ گیا۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کیڈٹ کالج پلندری کا دورہ، طلبہ اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست۔ شرکاء کا مارکہ حق میں بھارت کو ذلت آمیز شکست دینے پر افواج پاکستان کو شاندار خراج تحسین، کہا بھارت نے دوبارہ کسی جارحیت کی کوشش کی تو اسے ہزیمت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بطور کشمیری ہمارا پختہ عزم ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، پاکستان اور کشمیر ایک ہیں، ان کو کوئی طاقت جدا نہیں کر سکتی۔ پرنسپل کیڈٹ کالج پلندری نے کہا DGISPR کی گفتگو اور عزم نے ہمارے حوصلوں کو مزید تقویت دی ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم امن منایا جا رہا ہے۔ صدر زرداری اور وزیر اعظم کے پیغامات۔ صدر زرداری نے کہا پاکستان تاریخ کی درست سمت میں کھڑا ہے، دنیا آج علاقائی عالمی امن میں پاکستان کے کردار کی تعریف کرتی نظر آتی ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا پائیدار امن اس وقت تک ممکن نہیں جب تک تنازعات کی بنیادیں ختم نہ ہوں۔
فلسطین مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری سنگین انسانی المیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے. جب تک حق خود ارادیت نہیں دیا جاتا مستقل امن ایک خواب ہی رہے گا. عالمی سطح پر قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششوں سے دنیا واقف. پاک فوج کا کردار قابل تحسین. پاکستانی امن دست اقوام متحدہ کے مشن کی تکمیل میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. گزشتہ کئی دہائیوں سے یو این امن دستوں نے عالمی امن و سلامتی کے لیے ان گنت قیمتی جانیں بچائیں. 2,35,000 سے زائد پاکستانی فوجیوں نے دنیا کے 29 ملکوں میں اقوام متحدہ کے 48 مشنز میں خدمات انجام دی. جلاؤ گھیراؤ پکڑ دھکڑ. فلپائن کے دارالحکومت منیلا کی سڑکیں میدان جنگ بن گئیں. بدعنوانی کے خلاف مظاہرے پرتشدد صورت اختیار کر گئے. مظاہرین کی صدارتی محل کے سامنے احتجاج کی کوشش پولیس رکاوٹ بن گئی. حکومت کے سیلاب کنٹرول منصوبوں میں کرپشن کے الزامات نے عوامی غصے کو بھڑکایا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری 37 برس کے ہو گئے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے بلاول بھٹو کو سالگرہ کی مبارکباد دی. کہا بلاول بھٹو قوم کے روشن مستقبل کی امید ہیں. عوام کے حقوق کے علمبردار بلاول بھٹو جمہوریت کے مضبوط محافظ ہیں. بلاول بھٹو نے نوجوان قیادت کے طور پر سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کیا. جمہوری استحکام اور عوامی خدمت بلاول بھٹو کا سیاسی عزم ہے. کرتارپور میں بابا گرو نانک کی برسی کا دوسرا دن. سکھ یاتری آج نگر کیرتن جلوس میں شریک ہوں گے. جلوس دربار سے بارڈر ٹرمینل تک نکالا جائے گا. کل اختتامی تقریب کے بعد سکھ یاتری گھروں کو روانہ ہو جائیں گے. سکھ یاتریوں کا کہنا ہے بھارتی یاتریوں کی کمی شدت سے محسوس کی گئی. بھارتی حکومت راہداری کھولے. معروف قوال مقبول احمد صابری کو مداحوں سے بچھڑے 14 برس بیت گئے. مقبول صابری نے 1970 کی دہائی میں اپنے بڑے بھائی غلام فرید صابری کے ساتھ قوالی کا آغاز کیا. بھر دو جھولی میری یا محمد اور تاجدار حرم ان کی مقبول ترین قوالیوں میں سے ہیں. شاندار فنی خدمات کے اعتراف میں مقبول صابری کو تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا. اور ملکہ ترنم نور جہاں کا 99واں یوم پیدائش. ملکہ ترنم نے اپنے کیریئر کے دوران مختلف زبانوں میں 20,000 سے زائد گیت گائے. نور جہاں نے 40 کے قریب فلموں میں اداکاری کے جوہر بھی دکھائے. ملکہ ترنم کو فنی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان کی جانب سے تمغہ امتیاز اور ستارہ امتیاز سمیت متعدد ملکی اور غیر ملکی ایوارڈ سے نوازا گیا.